الدرس الثانی الاحسان، احسان کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ عبد الحمید ولد طیب، کیا معنی ہے؟ جی، عبد الحمید ولد طیب کیا منع کریں گے؟ عبد الحمید ولد طیب، عبد الحمید اچھا بچہ ہے۔ یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، اس کی ترکیب کریں۔ عبد الحمید، عبد مضاف، الحمید مضاف ہے، مضاف ہے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور جس سے اس میں معرفہ سے جملہ شروع سے کیا بولتے ہیں؟ مبتدا۔ ولد طیب، ولد موصوف، طیب صفت، موصوف اور صفت مل کر اس کی خبر، مبتدا کے بعد کیا آتا ہے؟ خبر۔ عبد الحمید اچھا بچہ ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یحترم الناس، وہ احترام کرتا ہے لوگوں کا، احترام یحترم احتراما، احترم یحترم احتراما، بولیں سیگا بولیں، یحترم سیگا کیا ہے؟ جی، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید کی صحیح اسباب افتعال۔ جی، تو یحترم فعل ہے، اس میں فاعل کیا ہوا؟ ضمیر، الناس ہے اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بھی کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ وَيُسَاعِدُ أَصْدِقَاءَهُ، ساعد یساعد مساعدتاً، باب کیسے چلتا ہے؟ مساعدتاً، یساعد سیگا بولیں، یساعد سیگا بولیں۔ سیگا واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ صحیح اسباب مفاعلہ۔ جب سیگا واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اصدقاء صدیق ان کی جمع اصدقاء، اصدقاء وہ مدد کرتا ہے کس کی؟ اصدقاء اپنے بھائیوں کی، تو اصدقاء مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فعل سے جو جملہ شروع ہوگا اسے کیا بولتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ اور جو جی کان عبد الحمید یذهب الی المدرسۃ یوما، کان یذهب کون سا صیغہ ہے؟ کان یذهب، کان یذهب پورا صیغہ بولیں، کان یذهب بر وزن کان یفعل، واحد مذکر غائب، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی۔ کان عبد الحمید یذهب، عبد الحمید جا رہا تھا، الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف، یومن ایک دن، عبد الحمید جا رہا تھا
عبدالحمید جا رہا تھا مدرسہ کی طرف ایک دن، فرآ فی الطریق شیخا ضعیفا، اس نے دیکھا راستے میں ایک بوڑھا آدمی، شیخا بوڑھا آدمی، ضعیفا کمزور، ضعیفا کمزور، کمزور بوڑھے آدمی کو دیکھا، قد عجز عن العمل، جو عاجز آ چکا تھا کام سے، کام سے عاجز آ چکا مطلب کام نہیں کر سکتا تھا۔ کانا عبدالحمید یذهب، کانا کو، کانا جو ہے افعال ناقصہ میں سے، افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، آپ اس کو یوں کریں، کانا عبدالحمید، عبدالحمید جو ہے یہ کانا کا اسم ہے، یذهب الی المدرسہ، یذهب فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، الی المدرسہ جار مجرور اس کا متعلق، یوما جو ہے الی حرف جار، المدرسہ مجرور، جار و مجرور جو ہے یہ فعل کے متعلق ہو جائیں گے، یومن اس کا مفعول بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر کانا کی خبر، کانا کی خبر کیسے بنائیں گے اس کو، کانا فعل ناقص، جی جار اور مجرور جو ان کو فعل کے متعلق کرتے ہیں، یومن وقت بیان ہوا ہے، یہ مفعول فی ہوتا ہے، مفعول فی ہوا، فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر بن جائے گی۔ فرآ فی الطریق شیخا ضعیفا، اس نے دیکھا راستے میں شیخا ضعیفا، بوڑھا بزرگ، کمزور بزرگ، بوڑھا تو ایک ہی بات ہے، رآ، رآ کیا صیغہ ہے، رآ اصل میں تھا رآیا، رآیا، اب صیغہ بتائیے، رآیا بر وزن فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، رآیا تین لفظ سے مزید فی کیسے ہو گیا، ناقص یائی، اس میں رآیا میں اب کیا تھا، یا متحرک تھی، اس کا ما قبل مفتوح تھا، یا کو بدلا الف سے بن گیا رآ، کیا قانون تھا خدیجہ، کیا قانون تھا، یا متحرک، رآیا میں یا متحرک، اس کا ما قبل مفتوح، جب واو اور یا متحرک ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں، ہو گیا، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جار، الطریق کی مجرور، جار اور مجرور جو ہے ان کو فعل کے متعلق کر دیں گے، اس نے دیکھا، کس کو دیکھا، جس کو دیکھا وہ بنے گا مفعول، شیخا ضعیفا، شیخا موصوف، ضعیفا صفت، بوڑھا، ایسا بوڑھا جو کہ کمزور تھا، قد عجز عن العمل، ایسا بوڑھا جو عاجز آ گیا تھا کام سے، یہ جو ضعیفاً اس کی صفت بنے گی شیخاً کی، قد عجز بر وزن قد فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، عن العمل، ان حرف جار، العمل مجرور، اس جار مجرور کو فعل کے متعلق کریں گے، فعل میں عجز، فعل میں ہوا ضمیر فاعل تھا، فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شیخاً کی یہ بھی صفت بن جائے گی، شیخاً کی ایک صفت کیا تھی، ضعیفاً، یہ اگلا جملہ بھی اس کی صفت ہے، یہ اپنی دونوں صفات سے مل کر رآ فعل کا مفعول، فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ترکیب کو سمجھ آئی آپ کو، ترکیب کسے کہتے ہیں، مرکب جملے کو کہتے ہیں، تو جملہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا، ان میں آپس میں اسناد ہو، اب جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے، اسم سے شروع ہو تو آپ اس میں
پہلے اسم کو مبتدا بنائیں گے، دوسرے کو خبر، فعل سے شروع ہو تو اس کو فعل بنائیں گے، اس کے بعد فاعل لگائیں گے، فاعل کے بعد مفعول یا کچھ بھی ہوگا اس کو ساتھ جوڑ دیں گے. اس طرح یہ ترکیب ہے. کیفا جو ہے یہ اس کی صفت ہو گئی. آگے دیکھیں، آگے آپ نے حال کے سبق میں نحو میں پڑھا ہے، اور اس کا آخری جملہ ہے اس سبق کا کہ جب اس میں نکرہ کے بعد جملہ آ جائے اس جملے کو اس اسم نکرہ کی صفت بناتے ہیں. اس میں نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس جملے کو اس میں نکرہ کی صفت بناتے ہیں. اب یہ دیکھیں شیخن نکرہ آیا تھا، اس کے بعد یہ قد اجاز عن العمل، اس جملے کو شیخن کی صفت بنا دیا. شیخن موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ فعل کا مفعول بن جائے گا. جی سمجھ آ گئی. جی سلم عبد الحمید علی الشیخ، سلم یسلم تسلیما. باب کیسے چلتا ہے؟ سلم یسلم تسلیما، سلام کرنا. اب سلم صیغہ بتائیے. بر وزن فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ صحیح اسباب تفعیل. تو صیغہ واحد مذکر غائب تھا تو یہ اس میں ہوا سلم، سلام کیا عبد الحمید نے. عبد الحمید یہ اس کا فاعل بن جائے گا. سلام کرنے والا کون ہے؟ عبد الحمید، اور مرفوع بھی ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. عبد الحمید سلام کیا عبد الحمید نے علی الشیخ، بزرگ پر، بزرگ کو سلام کیا. الار سے جار ہے، شیخ مجرور ہے، یہ جار مجرور جو ہے سلم فعل کے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. قال لہو، اس نے کہا اسے، سلام کیا عبد الحمید نے بزرگ کو، بوڑھے آدمی کو. وقال، اور کہا اس نے. قال، قال اصل میں کیا تھا؟ قاوالا. اصل میں کیا تھا؟ قاوالا. صیغہ بولیں قاوالا بر وزن فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی. واو متحرک ہے، اس کا معقول مفتوح ہے، واو کو بدل دیا الف سے، تو کیا ہو گیا؟ قال. واو حرکت لازم سے متحرک، اس کا معقول مفتوح، اس کو بدلا الف سے، تو کیا ہو گیا؟ قال. قال لہو، اس نے کہا اسے. قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ عبد الحمید نے. قال کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ عبد الحمید کی طرف لوٹ رہی ہے. قال کا جو فاعل ہے نا ہوا ضمیر عبد الحمید. اس نے کہا اسے، یا جدی، اے میرے دادا، کیف حالک، کیسا ہے حال آپ کا، آپ کی صحت کیسی ہے؟ کیف حالک، آپ کی حالت، آپ کی صحت کیسی ہے؟ ابھی حرف ندا رہنے دے، یہ سادی سادی تھوڑی تھوڑی کر لیں، آگے جا کے پھر ان کو کریں گے. فعل فاعل مفعول و مبتدا خبر بھی کر لیتے. عجاب الشیخ. اب کیف حالک کی کیا ترکیب ہوگی؟ کیف مبتدا، کیف ظرف ہے، مبتدا ہے، حالک حال مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یوں بھی ہو سکتا ہے کیف جو ہے اس کو خبر بنائے، وہ خبر مقدم، اور حال کا مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا. حال کا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. جی عجاب الشیخ، عجاب یجیب اجابتن، باب اس کا چلتا ہے. عجاب یجیب
اجابتن، اصل میں تھا اجوابا یجوبو اجوابن، اجوابش اجوابا ہو، اجوابا صیغہ بتائیے، اجوابا بر وزن افعلا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ، اجوف واوی اسباب افعال۔ اب اجوابا میں کیا کیا، واو متحرک تھی، اس کا واقع اور مفتوح واو کو بدلا الف سے، اجوابا واو متحرک، اس کا ما قبل ساکن، واو حرکت ما قبل پری، واو پر اس بدلا تو اجابا ہو گیا۔ جواب دیا شیخ، شیخ نے بوڑھے نے، کیا اجاب فعل الشیخ فاعل، اجاب فعل الشیخ فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعل گیا۔ جی انا رجل عاجز، میں عاجز آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں۔ انا رجل عاجز، جی اس کی ترکیب کریں۔ انا مبتدا ہے، راجل عاجز، راجل موصوف، عاجز صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا استطيع ان اعمل، استطاع يستطيع استطاعة، استطاع يستطيع استطاعة، استطاع يستطيع اصل میں کیا تھا، استطوع يستطوع، تو يستطيع اصل میں استطيع، اصل میں استطوع تھا، استطيع اصل میں استطوع، پر وزن استفعل، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ، اجوف واوی اسباب استفعال، استطوع واو متحرک، اس کا ما قبل ساکن، واو کر نقل کر کے ما قبل کو دی، استطیع واو ما قبل مقصود کو یا سے بدلا تو ہو گیا استطیع۔ میں استطاعت نہیں رکھتا ان اعملا، کہ میں کام کروں، جب مضارع پر ان داخل ہو تو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اگر مصدر کا معنی کریں میں کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان اعملا، اعملا بر وزن افعلا، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح، اسباب سامیہ یسمع عاملہ یا عمالو۔ چلیں کر لیں، لا استطیع صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع منفی معروف ہے، لا استطیع فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم ہے، تو اس میں آنا ضمیر ہے فاعل، ان اعملا، ان مصدریہ، فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں ان مصدریہ، اعملا بر وزن افعلا، صیغہ واحد متکلم، تو اس میں آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر اسے کیا بولتے ہیں، مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے یہ، لا استطیع کا مفعول، لا استطیع کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ فعل اپنے فاعل سے، جی یہ مفعول بنے گا، میں کا طاقت نہیں رکھتا، کس کی طاقت نہیں رکھتا، جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بولتے ہیں۔